عقیدہ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے۔ معیار حق کا آسان مطلب وہ پیمانہ جس سے حق اور باطل، صحیح اور غلط کو پہچانا جائے۔ ذرا غور کیجئے، آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت نبوی ہے۔ قرآن و حدیث ہم تک پہنچانے میں تابعین، تبع تابعین اور بعد کے علماء نے بھی عظیم خدمت انجام دی۔ یہ حضرات ہمارے لیے قابل اعتماد ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا درجہ اور مقام سب سے منفرد ہے، سب سے افضل ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دین کسی کتاب یا واسطے سے نہیں سیکھا بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ وہ وحی کے نزول کے زمانے میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے حق کو سمجھنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ اور منہج ہمارے لیے اولین اور سب سے معتبر معیار ہے، اور یہ صرف ہماری عقلی بات نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار حق ہونے کی قرآنی دلیل سنتے جائیے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بے شک وہ ہیں دشمنی میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہے۔ نمبر 1، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ نمبر 2، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ نمبر 3، اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا۔ نمبر 4، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ آیت کا مفہوم، جس کا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مطابق ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جس کا ایمان ان کے مخالف ہے وہ دین کا دشمن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار حق ہونے پر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ متعدد آیات میں اس کی مختلف جہات سے رہنمائی ملتی ہے، لیکن طول کے پیش نظر میں یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اب ذرا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مسئلے کی دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اختلاف کے زمانے میں نجات کا راستہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی نجات پانے والا وہ آدمی ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اس حدیث کو حضرت ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ الاحادیث المختارہ او المستخرج من الاحادیث المختارۃ مما لم یخرجہ البخاری و مسلم فی صحیحیہما میں نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح حضرت ابو عبداللہ جورقانی رحمہ اللہ اپنی مایاناز کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر میں نقل فرمایا، اور آگے فرمایا ھذا حدیث عزیز حسن مشہور ورواته كلہ ثقات اثبات کانہم بدور واقمار۔ ان کے علاوہ اور بھی حضرات نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ اس حدیث کی صحت، طرق اور اس کے مفہوم پر مختصر علمی گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی، اور اس موضوع پر مکمل اور مفصل کلام ایک مستقل رسالے میں پیش کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو بھی نجات اور حق کی پہچان کے حوالے سے نمایاں فرمایا ہے۔ اور ذرا پچھلی گفتگو کو بھی سامنے رکھیے، اس سے پہلے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 4 عظیم اوصاف بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 1، وہ امت کا سب سے افضل طبقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انہی منتخب فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنایا۔ نمبر 3، وہ گناہوں سے محفوظ ہے، اللہ ان کی مغفرت کر دیا ہے اور رضا الہی کی بشارتیں قرآن میں موجود ہے۔ نمبر 4، وہ عادل اور قابل اعتماد ہے۔ اب ذرا انصاف سے غور کیجئے، جس جماعت کے فضل و شرف، انتخاب، مغفرت اور عدالت کی قرآن و سنت میں اتنی عظیم الشان وضاحت موجود ہو، اور جس نے دین کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے حاصل کر کے ہم تک پہنچایا ہو وہ دین کو سمجھنے میں معیار حق کیوں نہ ہو؟ یہی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا امتیاز ہے، وہ صرف دین کے راوی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ اور امت تک پہنچنے والے اس دین کے سب سے پہلے عملی نمونہ ہیں۔ اس موضوع پر بہت سارے آیات اور احادیث موجود ہے، بس ان دو پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔